رات کی تاریکی اس جنگل میں کچھ زیادہ ہی گہری لگتی تھی جہاں وہ پرانا مدرسہ واقع تھا۔ شہر سے دور مٹی کے راستے، پرانی چٹانوں کے درمیان ایک مزار اور اس سے جوڑا ایک مدرسہ تھا جسے لوگ دیرول منکر کے نام سے جانتے تھے۔ روایت تھی کہ یہاں کبھی تعلیم کا نور جگمگاتا تھا، مگر اب یہاں صرف اندھیرے کا راج تھا۔ حمزہ ایک ذہین اور جذباتی طالب علم تھا جو روحانی علوم اور قرآنی سائنسز میں تحقیق کر رہا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کے والد اور دادا بھی کبھی اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کر چکے تھے، لیکن لوگوں نے اسے روکا۔ وہاں مت جانا، وہاں کچھ اور بھی رہتا ہے جو تعلیم کا روپ لے کر عذاب بن چکا ہے۔ مگر حمزہ گیا، اس کا جذبہ اسے کھینچ کر لے گیا۔ مدرسے کا دروازہ زنگ آلود تھا۔ جیسے ہی اندر قدم رکھا اس نے دیکھا مسجد بوسیدہ، لائبریری میں کتابیں بکھری ہوئی تھیں، مگر ماحول میں ایک عجیب روحانی خوشبو بھی تھی، جیسے کسی وقت یہاں واقعی علم کا نور جگمگاتا ہوگا۔ حمزہ نے وہیں رہائش اختیار کر لی۔ دن کے وقت مسجد میں اذان دیتا، مدرسے کی صفائی کرتا اور لائبریری میں کتابیں دیکھتا، لیکن جب رات ہوتی کچھ اور بیدار ہوتا۔ پہلی رات مسجد میں وہ اکیلا تھا۔ نماز پڑھنے گیا، جیسے ہی تکبیر کہی، اللہ اکبر، پیچھے سے آواز آئی، اللہ اکبر، ایک نہیں کئی۔ حمزہ نے پلٹ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن جب سجدے میں گیا اسے محسوس ہوا اس کے ساتھ اور بھی سجدے میں ہے۔ مسجد کی ہر صف میں کچھ موجود تھا، کچھ روحانی۔ اگلے دن بھی یہی ہوا۔ عشاء کی نماز میں وہ گیا تو جماعت قائم ہو گئی، مگر وہ لوگ انسان نہ تھے۔ سنہری روشنی میں ڈوبے ان کے وجود اور خاموشی سے نماز ادا کرتی ہوئی روح۔ حمزہ نے ڈر کے باوجود ایک نوری سکون محسوس کیا، مگر پھر سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ سچ چھپا ہے، مدرسہ رو رہا ہے، وہ جھوٹ تھا، احمد معصوم تھا۔ حمزہ نے لائبریری میں تلاش شروع کی۔ ایک شیلف گر گئی، اس کے پیچھے ایک پرانا لکڑی کا ڈبہ ملا جس میں ایک ڈائری تھی جس میں لکھا تھا احمد نام کا ایک طالب علم جس پر جادو کا الزام لگا کر مدرسے کے نیچے زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ اس وقت کے علماء نے سچ چھپایا اور تب سے روحوں کا عذاب یہاں قید ہے۔ ڈائری مولانا کریم کی تھی جو آخر میں لکھتے ہیں، میں نے دیکھا کہ احمد کی روح ہر عشاء کی جماعت میں موجود ہوتی ہے۔ وہ سجدے میں روتی ہے اور ہر روز ایک نئی روح اس کے ساتھ ملتی جا رہی ہے۔ حمزہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس رات اس نے پھر نماز پڑھی اور دیکھا کہ روحوں کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ ان میں سے ایک جلا ہوا چہرہ احمد اس کے بالکل پاس کھڑا تھا، آنکھوں کی جگہ خالی گڑے مگر ہونٹ ہل رہے تھے۔ مجھے انصاف چاہیے۔ اگلی صبح لائبریری میں اس نے ایک اور ڈائری ڈھونڈی، اس بار کسی مولانا کی نہیں بلکہ احمد کی اپنی تحریر۔ میں معصوم تھا، انہوں نے مجھے صرف اس لیے مارا کیونکہ میں کچھ مختلف سوچتا تھا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے ان کے جھوٹے عملیات اور جادو کے خلاف آواز اٹھائی۔ ڈائری کے نیچے ایک نقشہ تھا، مدرسے کے نیچے ایک خفیہ تہخانے کا۔ اس رات حمزہ نے ٹارچ اٹھائی اور لائبریری کے نیچے اس تہخانے تک گیا۔ زمین گیلی تھی، ہوا میں سڑی ہوئی نسیں، روحوں کا شور اور ایک راکھ سے بھرا ہوادار کمرہ جہاں ایک قبر تھی۔ قبر کے اوپر لکھا تھا احمد، واحد جو سچ بولتا تھا۔ جیسے ہی حمزہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پورا کمرہ روشنی سے بھر گیا، پھر اندھیرا چھا گیا۔ تب ایک آواز آئی، کیا تم انصاف دو گے؟ یہ ان جیسے بن جاؤ گے؟ حمزہ نے کہا، میں سچ بیان کروں گا۔ روح بولی، تو سن اور لکھ۔ اسی وقت لائبریری کی ساری کتابیں پلٹ گئیں۔ ہر کتاب میں ایک صفحہ تھا خون سے لکھا ہوا، جو علم سے کھیلتا ہے وہ عذاب میں الجھتا ہے۔ حمزہ کی صورت بدلنے لگی، اس کا چہرہ زد ہونے لگا، آنکھوں کے نیچے گہرے سائے مگر جذبہ زندہ۔ ہر رات وہ روحوں کے ساتھ نماز ادا کرتا اور ہر دن نئے راز تلاش کرتا۔ آخری دن جب اس نے وہ آخری ڈائری لکھی، اس میں درج تھا، میں حمزہ ہوں، اب میں بھی ان میں سے ہوں، میں بھی سجدہ کرتا ہوں روحوں کے درمیان، لیکن اب میں انسان نہیں رہا۔
میں ان کی کہانی دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگلی صبح اس کا جسم لائبریری کے درمیان پڑا تھا، آنکھیں خالی، ہونٹوں پر الفاظ۔ وہ سجدے میں میرے ساتھ تھے، ان میں بھی تھا۔ لوگوں نے جب لائبریری کا دروازہ بند کیا تو اسی شیلف میں ایک اور ڈائری ملی۔ مجھے صرف سچ لکھنا تھا، مگر اب لکھنے والے ہاتھ میرے نہیں رہے۔